عمر کیا کرنے گیا تھا؟ ابھی 39 مسلمان ہوئے ہیں، عمر کلمہ نہیں پڑھا ہے، اور عرب کا پہلوان عمر ہے، عرب کا پہلوان عمر ہے، اور میرے نبی نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار اس اسلام کی مدد کو ابو جہل کے ذریعہ کر دے یا فاروق اعظم کے ذریعے طاقت پہنچا دے مولا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق کے حق میں دعا کو قبول فرمایا، لیکن ابو جہل کے حق میں دعا قبول نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی ابو جہل کے حق میں دعا قبول؟ ابو جہل کے چہرے پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک تھپڑ ماری تھی۔ فاطمہ کا تھپڑ ابو جہل پر پڑنا تھا کہ وہ دین سے اس قدر دور ہو گیا کہ ان کو کبھی توفیق نہیں ہوئی کلمہ پڑھنے کا۔ تو دعا جو ہے میرے نبی کی دعا قبول ہوئی کہاں؟ حضرت عمر کے حق میں، اور عمر ابھی کلمہ نہیں پڑھے ہیں، پہلوان ہے، اپنے گھر کے اندر آیا اور سوچنے لگا یار لوگ تو کلمہ پڑھ رہے ہیں، ایمان لے کے آ رہے ہیں، ہمارے مذہب کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے خاندان کے مذہب کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ مذہب جو میرے دادا نے بھی اختیار کیا ہے، میرے باپ نے بھی مانا ہے، ہم بھی اسی پہ چلتے ہیں، صدیوں سے وہ مذہب آ رہی ہے، لیکن ان کو آج برا بھلا کہا جا رہا ہے، ان کو چھوڑ کے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں، اس کو کیسے روکا جائے؟ اپنے گھر میں آیا، کبھی دائیں جاتا کبھی بائیں آتا، اور سوچنے لگتا ہے کہ کلمے کو کیسے روکا جائے۔ تو سوچتے سوچتے دل نے کہا اے عمر، تم سے بڑھ کے عرب میں پہلوان کون ہے؟ سب سے بڑا پہلوان تو تو ہی ہے، پھر یہ کام تو کیوں نہیں کرتا ہے؟ حضرت عمر جو ہے ایمان تو نہیں لائے، ہاتھ میں کلمہ تلوار لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کیونکہ لوگ جانتے تھے کہ عمر بہادر ہے، پہلوان ہے، طاقتور ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، چہرہ غضبناک ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کسی صحابی سے ملاقات ہو گئی۔ اذان ہو رہی کیا؟ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عمر ہاتھ میں تلوار لیے، صحابی رسول سے ملاقات ہو گئی کہ اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ عمر نے کہا نبی کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں معاذ اللہ۔ صحابی نے سمجھا کہ عمر غصے میں ہے، ہو سکتا ہے کچھ کام کر جائے۔ اس نے کہا اے عمر جانے سے پہلے ایک بات سن لو، جس نبی کو تو مٹانے جا رہا نا ان کا ہی کلمہ پڑھ کے آپ کی بہن مسلمان ہو گئی ہے۔ اس نبی کا کلمہ آپ کے بہن کے گھر تک پہنچ چکا ہے، اور تو اس نبی کو مٹانے جا رہا۔ اب عمر کیا کیا؟ اب سیدھے اپنے بہن کے گھر گیا اور کہا کہ راستے میں جو کاٹا آ گیا ہے اسے میں صاف کروں گا۔ بہن کے گھر میں جا کے دستک دیا، دروازہ کھولا گیا، اس کے بعد پوچھا کہ بتا کیا ہو رہا تھا؟ بہن چھپاتے ہوئے کہیں کچھ نہیں، لیکن عمر تھا جلال میں مارنا شروع کیا۔ آخر کار ان کی بہن نے کہہ دی کہ اے عمر تم بھی خطاب کے بیٹے ہو تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں۔ اے عمر تم خطاب کا بیٹا ہو تو میں خطاب کی بیٹی ہوں۔ جو جرت تیرے اندر ہے وہی جرت میرے اندر بھی ہے۔ آج تو ہارے گا، میں ایمان پہ ہوں، آج میں جیت کے دکھاؤں گی۔ عمر غصے میں تھے، مارنا شروع کیا، مارتے مارتے جب خود ہی تھک گئے، پسینہ پسینہ آ گیا، عمر روتے ہوئے کہنے لگا اے بہن بتا آخر پٹائی کا اثر تجھے کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ آج سے پہلے تم مجھ سے نظر نہیں ملا سکتی تھی، میرے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتی تھی، آج کون ایسا نشہ پلا دیا گیا ہے کہ آج تجھے پٹائی کا اثر نہیں ہو رہا ہے؟ عمر کی بہن کہنے لگی اے عمر بن خطاب سنو، تم عمر بن خطاب ہو تو میں فاطمہ بنت خطاب ہوں، تم سن لو، ایک طرف کفر ہے تو ایک طرف ایمان ہے، اور ایمان کبھی کفر کے سامنے جھکا نہیں ہے، اس لیے میں جھک نہیں رہی ہوں، اس لیے میں ڈر نہیں رہی ہوں۔ عمر نے کہا اے بہن آخر کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ؟ ذرا مجھے بھی تو بتاؤ۔ اب نبی کا قانون اسے سنایا جا رہا ہے، شریعت کی باتیں بتائی جا رہی ہے۔ ان کی بہن کہنے لگی اے بھائی یہ قرآن پاک ہے، اللہ پاک نے اتارا ہے، اسی کی تلاوت کر رہی تھی۔ عمر نے کہا بہن میرے
ہاتھ میں تو دے دو۔ عمر کی بہن کہنے لگی اے بھائی تم تو ناپاک ہو، پہلے تم کو کفر اور طلاق سے پاک ہونا پڑے گا، اسلام کی دولت سے تجھے مالا مال ہونا پڑے گا۔ جب تک کہ تم نہ ہوگے نہیں، جب تک تیرا جسم پاک نہیں ہوگا، قرآن پاک کا ٹکڑا تیرے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا۔ اب عمر بہن کے کہنے پر گیا ہے، نہا دھو کے آیا، اس کے بعد کہتا ہے کہ بہن لاؤ وہ قرآن پاک کا ٹکڑا تو لاؤ جس کو تم لوگ پڑھا کرتی تھی، اب سے پہلے میرے پتا جی سے پہلے، میرے آنے سے پہلے جو پڑھتی تھی وہی تو سنا دو۔ قرآن پاک کی تلاوت ہوئی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اتارا، اللہ پاک فرما رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا ہے ہم نے ہی اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اتنی بات جب اس نے سنا ہے، عمر کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ جاری ہو گیا، روتے ہوئے عمر کہنے لگے اے بہن لے چلو اس نبی پاک کی بارگاہ میں جس کے اوپر یہ قرآن پاک نازل کیا گیا ہے، یقیناً یہ کلام پاک کسی انسان کا نہیں ہے بلکہ رب پروردگار کا ہے، اس نبی کی بارگاہ میں لے کے چلو جس کے اوپر یہ قرآن پاک نازل کیا گیا ہے۔ اب عمر کی بہن چلی ہے، عمر کا بہن بھی چلا ہے، اور پڑھانے والے وہ استاذ بھی چلے ہیں، ادھر عمر بھی چلے ہیں، یہ چار فرد نبی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ ادھر سے امیر حمزہ نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ عمر آ رہے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں اے امیر حمزہ، اے میرے صحابیوں سنو، آنے دو، اگر آنے کا ارادہ غلط ہوگا عمر کی تلوار ہوگی اور اسی کی گردن اڑا دی جائے گی، اور آنے کا ارادہ اگر صحیح ہوگا پھر اس کے لیے خیر و مقدم کیا جائے گا۔ عمر فاروق آ گیا ہے، پوچھا گیا ہے بتا عمر آنے کا ارادہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اب تک تو میں آپ سے دور تھا، آپ کا دشمن بنا ہوا تھا، یا رسول اللہ اسلام کا کلمہ پڑھنے آ گیا ہوں، گستاخی معاف ہو۔ کلمہ طیب عمر پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب عمر فاروق کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر کی، آواز کو بلند کیا، اور عمر فاروق کلمہ پڑھ کے ایمان لایا۔ اب وہی عمر جب کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس سے پہلے کی بات ہے، اذان چپ کے ہو رہی تھی، عبادت چھپ کے کیا جا رہا تھا، اسلام کا ڈنکا جو ہے چھپ کے بجایا جا رہا تھا، دین اور تبلیغ کا کام چھپ کے کیا جا رہا ہے۔ عمر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے، نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جب تک میں دور تھا تب تک تو چپ کے اذان ہو رہی تھی، اب نہ بن کے دوہل اذان دی جائے گی، یا رسول اللہ اسلام کا ڈنکا جو ہے دوہل مچایا جائے گا، اب تبلیغ کا کام جو ہے چھپ کے نہیں بلکہ کھلے عام کیا جائے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے بلال جاؤ کعبے کے چھت کے اوپر جا کے اذان دے دو۔ اس سے پہلے کعبے کے چھت پر اذان کبھی نہیں ہوئی ہے، حضرت بلال جو ہے کعبے کے چھت کے اوپر چڑھتے ہیں اور اذان دینا شروع کرتے ہیں۔ اذان دینے سے پہلے حضرت بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے میرے آقا، جب تک میں کعبے کے نیچے اذان دیا کرتا تھا کعبہ ہمارے سامنے ہوتا تھا، کعبے کے چھت پہ آ گیا ہوں، کون سا کعبہ میرے سامنے ہوگا؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی اس نقشے کا نقاشی کرتے ہیں۔ ادھر رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں اے بلال جب تو کعبے کے نیچے تھا کعبہ تیرے سامنے تھا، کعبے کے چھت پہ آ گیا ہے، رخ میرے طرف کر لو، کعبے کا کعبہ تمہارے سامنے ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت عرض کرتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ دیکھ چکے ہو، اگر اس کعبے کا بھی کوئی کعبہ ہے تو وہ گنبد خضرا ہے، آ کے دیکھ لو۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اس کعبے کا جو کعبہ ہے اسے بھی آ کے دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ بھی دیکھو۔ اے میرے دوستو وہی عمر ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں۔ ابو جہل کے دروازے پہ گیا، ابو جہل کے دروازے پہ جا کے دستک دیے، کہے کہ اے ابو جہل باہر نکل،
تو کہتا تھا کہ اسلام کو مٹا دیا جائے گا، اسلام کا کلمہ آگے نہیں بڑھایا جائے گا۔ اب عمر بن خطاب کلمہ پڑھا ہے، عمر بن خطاب کلمہ پڑھا ہے، تیری میری دوستی ختم، اب اگر سامنے آؤ گے تو قتل کیے جاؤ گے۔ عمر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے، اسلام شان و شوکت سے پھیلنے لگا۔ اب صحابہ کی سوچ جو ہے، یہی ان کی فکر ہے کہ لوگوں تک دین اور تبلیغ کی بات کیسے لے کے پہنچا جائے، اور لوگوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیسے بنایا جائے، لوگوں کو عذاب جہنم سے کیسے بچایا جائے۔ یہ ان کی سوچ ہے، ان کا فکر ہے، اور ان کی فکر نے ہم سب کو مسلمان بنا دیا۔ شاعر کہتے ہیں کہ تیغ عمر ہاتھوں میں اٹھائے، بزم نبی میں تیش میں آئے۔ تیغ عمر ہاتھوں میں اٹھائے، بزم نبی میں تیش میں آئے، مزد حق آقا کو سنائے، کرنے گئے تھے قتل نبی کو، کرنے گئے تھے قتل نبی کو، رٹنے لگا ہے نبی نبی، میرا تن من